السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی پیاری سی کہانی پر بات کریں گے، زید اور اس کی روٹی۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ زید کی کہانی ہے، ایک گاؤں کا لڑکا۔ ہاں، جس کے پاس شاید بہت کچھ نہیں تھا لیکن دل بہت بڑا تھا۔ صحیح۔ اور اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک چھوٹا سا کام جیسے اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ لینا کتنی گہری بات سکھا جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس کہانی کو دیکھتے ہیں۔ شروع ایسے ہوتا ہے کہ زید کی امی ہیں، وہ اسے دوپہر کے کھانے کے لیے ایک روٹی دیتی ہیں، گرم گرم روٹی۔ جی۔ اور وہ مسجد جا رہا ہے تو راستے میں اسے ایک بزرگ نظر آتے ہیں، کافی بھوکے لگ رہے تھے وہ۔ ہاں، اور یہ وہ موڑ ہے کہانی کا جہاں اصل بات سامنے آتی ہے۔ کیا بات؟ کہ زید جس کے پاس خود آپ سوچیں صرف وہی ایک روٹی ہے کھانے کو، وہ ان بزرگ کو دیکھتا ہے اور بالکل نہیں ہچکچاتا، فوراً اپنی روٹی کے 2 حصے کرتا ہے۔ آدھی ان کو دے دیتا ہے؟ جی، آدھی ان صاحب کو پیش کر دیتا ہے۔ یہی تو کمال کی بات ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس تو ہے ہی ایک، میں کیا کھاؤں گا۔ بالکل نہیں، فوراً عمل کیا۔ یہ جو فوری پن ہے نا، بغیر سوچے سمجھے، ہاں، یہی تو اصل ہمدردی ہے۔ یہ کوئی پلان کر کے نہیں کیا اس نے، یہ دل سے نکلی بات تھی۔ اور کہانی میں آگے آتا ہے کہ اس کے بعد زید کو بڑا سکون ملا، دل سے سکون محسوس ہوا۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ جو احساس ہے نا، دل کا سکون، یہ خود میں ایک بہت بڑا انعام ہے۔ یہ صرف ایک اچھا احساس ہے یا اس کا کوئی گہرا مطلب بھی ہے؟ میرا خیال ہے اس کا گہرا مطلب ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے دوسروں کی مدد کر کے خوش ہونا۔ اچھا۔ یہ سکون شاید اس بات کا ثبوت ہے کہ زید نے جو کیا وہ بالکل صحیح تھا، فطرت کے مطابق تھا۔ یہ صرف جذبات نہیں، یہ ایک آپ کہہ لیں روحانی تجربہ ہے۔ اور کہانی میں جیسا آپ نے پہلے اشارہ کیا، ایک حدیث شریف کا بھی حوالہ ہے۔ جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں ہے یہ۔ کیا فرمان ہے؟ کہ اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث زید کے عمل کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، یہ حدیث زید کے عمل کو صرف ایک ذاتی نیکی نہیں رہنے دیتی، اچھا، یہ اسے ایک بڑے الہی قانون سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ کہ جب آپ خلوص سے کسی کی مدد کرتے ہیں جی، تو آپ صرف اس بندے کی ضرورت نہیں پوری کر رہے، آپ اللہ کی مدد کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ واہ، یعنی یہ ایک وعدہ ہے کہ آپ کا دینا بیکار نہیں جائے گا۔ بالکل۔ زید دی روٹی دے کر صرف ایک بھوکے کا پیٹ نہیں بھرا، اس نے اللہ کی رحمت اور مدد کو بھی دعوت دی۔ تو اس کہانی اور حدیث سے ہم کیا خاص باتیں سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ جو بہت واضح ہے کہ سخاوت کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے، صحیح، دل بڑا ہونا چاہیے۔ زید کے پاس کیا تھا؟ ایک روٹی، اسی میں سے دے دیا۔ دوسری بات یہ کہ نیکی کا اجر صرف آخرت میں نہیں، اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ وہ جو دل کا سکون ہے نا، ہاں، وہ فوراً مل گیا اور اللہ کی مدد کا وعدہ بھی ہے۔ اور شاید ایک تیسری بات بھی کہ چھوٹے عمل کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ بالکل، یہ بہت اہم ہے۔ آدھی روٹی دینا بظاہر کیا ہے، بہت معمولی بات لگتی ہے، جی، لیکن اس کے پیچھے جو نیت تھی، جو ہمدردی تھی، اس نے اسے بہت بڑا بنا دیا۔ تو ہمیں نیکی کا کوئی موقع چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ صحیح کہا۔ تو یہ سبق ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم بہت امیر ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں، جو ہے جیسا ہے اسی میں سے دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ زید کی کہانی بس اسی جذبے کی مثال ہے کہ کیسے ایک چھوٹا سا قدم بھی بہت گہرا اثر ڈال سکتا ہے، دوسروں پر بھی اور خود ہم پر بھی۔ جی ہاں۔ تو آخر میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے کیا سوچنے کی بات ہے اس کہانی میں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں روز کتنے ایسے لمحے آتے ہیں جب ہم زید کی طرح کچھ کر سکتے ہیں، کسی کی چھوٹی سی مدد۔ کیا ہم ان موقعوں کو پہچانتے ہیں؟ اور کیا ہم وہ سکون محسوس کرنے کو تیار ہیں جو زید نے محسوس کیا تھا؟ بالکل۔ شاید اصل امتحان مال کا ہے ہی نہیں، اصل امتحان تو نیت کا ہے اور عمل کا ہے۔ دینے میں جو خوشی ہے وہ پانے میں کہاں۔